بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی اکل الصید للمحرم، محرم کے لیے شکار کا کھانا۔ خشکی کا شکار ہو، سمندری شکار کی تو مطلقاً اجازت ہے نا، سمندری شکار کی محرم کے لیے مطلقاً اجازت ہے۔ خشکی کا جو شکار ہے اگر یہ کرے یا اس کے کہنے پہ کوئی کرے تو پھر اس کے لیے کھانا جائز نہیں، اور اگر کسی نے اپنے لیے شکار کیا تو اس میں سے اگر کسی وہ احرام والے کو دیتا ہے تو اس کے لیے یہ کھانا بالکل جائز ہے۔ قرآن پاک کی آیت کیسے ہے؟ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ ٹھیک ہے، تو خشکی کا شکار جب تک حالت احرام میں ہے کھانا جائز نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ حدیث تحت الباب دیکھیں، امام ترمذی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صید البر لکم حلال وانتم حرم، احرام کی حالت میں ہو تو یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کب تک حلال ہے؟ ما لم تصیدوہ او یصد لکم، کہ جب تک تم اسے شکار نہ کرو یا تمہارے لیے وہ شکار نہ کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو مکہ کے راستے میں نا وہ تخلف مع اصحاب لہ محرم، تو کچھ صحابہ جنہوں نے احرام باندھ رکھا تھا ان کے ساتھ یہ پیچھے رہ گئے، حضرت ابو قتادہ پیچھے رہ گئے، وہو غیر محرم، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ فرآ حمارا وحشیا، انہوں نے وحشی گدھا دیکھا۔ وحشی گدھا، یہ کھوتے کو نہیں کہتے، یہ زیبرے کو کہتے ہیں۔ زیبرا دیکھا ہے نا آپ نے؟ وحشی گدھے کا مطلب کیا ہے؟ زیبرا۔ فرآ حمارا وحشیا، وحشی گدھا دیکھا، فاستوى علی فرسہ، تو اپنے گھوڑے پر چڑھ بیٹھے اور صحاب کو کہا ان یناولوہ صوتہ، کہ لاٹھی پکڑائیں انہیں، شکار کرنے لگے نا۔ فابوا، صحابہ نے انکار کر دیا۔ فسألہم رمحہ فابوا علیہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ کریں، نیزہ پکڑائیں انہیں۔ فابوا، واو کے ساتھ ہے تو فابوا جمع کا صیغہ، انہوں نے انکار کیا، اور واحد ہو تو ابا آئے گا، ٹھیک ہے۔ فابوا علیہ، صحابہ نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں فاخذہ، راوی کہتے ہیں حضرت ابو قتادہ نے خود پکڑ لیا نیزہ یا لاٹھی جو بھی پکڑی۔ ثم شد علی الحمار، پھر چڑھ پڑے اس وحشی گدھے پہ، فقتلہ، اسے مار ڈالا۔ فاکل منہ بعض اصحاب النبی، تو بعض صحابہ نے کھایا، وابا بعضهم، اور بعض نے انکار کر دیا، بعض نے انکار کر دیا۔ اچھا جی، فادرکوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پوچھا، فسألوہ عن ذلک، آپ نے فرمایا انما ہی طعمۃ، یہ کھانا تھا اطعمکموہ اللہ، جسے اللہ نے تمہیں کھلایا ہے۔ سمجھ رہی؟ یعنی کہ یہ جو محرم تھے انہوں نے اس شکار کو نہ خود کیا نہ ان کے کہنے پر یہ شکار کیا، بلکہ اس کو تو دیکھا بھی حضرت ابو قتادہ نے۔ جو محرم ہوگا وہ تو اشارہ بھی نہیں کرے گا کہ اس طرف گیا ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہی، فی کراہیت لحم الصید للمحرم، محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ اس میں جو کراہت ہے نا وہ کراہت تنزیہی ہے۔ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صعب بن جسامہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ابوا میں یا ودان میں، تو صعب بن جسامہ نے آقا کو وحشی گدھا ہدیہ دیا، پکا ہوا تھا، سالن تھا، تو آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ما فی وجہہ من الکراہیہ، کہ ان کے چہرے میں ناپسندیدگی ہے،
تو آپ نے فرمایا لیسا بنا رد علیک ولکن حرم، ہم نے انکار اس لیے کیا ہے کہ ہم احرام میں ہیں۔ یہ کراہت کون سی ہے؟ کراہت تنزیہی ہے، یہ لکھا اس میں وترکہ علی التنزہ، اسی روایت میں کہ آپ نے اسے چھوڑا کراہت تنزیہی کی وجہ سے۔ فی صید البحر للمحرم، سمندر کے شکار، سمندر کا شکار حلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے، حج تھا یا عمرہ تھا، فاستقبلنا رجل من جراد، تو ٹڈی دل آ گیا، فجعلنا نضربہ بسیاطینا وعصینا، اپنے لاٹھیوں اور اپنی سوٹیوں سے اسے مارنے لگے ہم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلوہ، اسے کھا لو، فإنہ من صید البحر، کیونکہ یہ سمندر کا شکار ہے، یہ بھی یعنی کہ اس کا حکم وہی ہے جو سمندر کے شکار کا حکم ہے، کوئی ٹڈی تو سمندر میں نہیں رہتی۔ انہ من صید البحر کا مطلب ہے کہ اس کا حکم وہی ہے جو سمندر کے شکار کا حکم ہے۔ اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ جو محرم ٹڈی کھا لے گا تو اسے صدقہ ادا کرنا ہوگا۔ فی الضبع یصیبها المحرم، بجو کا شکار محرم کرے، بجو یہ لومڑی جیسا ہوتا ہے، بجو کہتے ہیں اسے۔ حضرت ابو عمار کہتے ہیں میں نے حضرت جابر سے پوچھا الضبع اصید ہی، کیا بجو شکار ہے؟ کہا ہاں نعم، کہا میں اسے کھاؤں؟ کہا کھائیں۔ کہا میں نے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ کہا جی ہاں آپ نے ایسا کہا ہے۔ بہرحال اس روایت سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ احرام کی حالت کی بات کر رہے ہیں، اس روایت سے صرف یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ شکار ہے اور اسے کھانا درست ہے، لیکن یہ اس سے استدلال کرنا کہ احرام کی حالت میں، یہ کمزور استدلال ہے بڑا، چونکہ بتا دیا گیا کہ محرم کے لیے خشکی کا کوئی بھی شکار جو ہے وہ حلال نہیں، یا تو پھر اس کا مطلب وہی ہے کہ کسی نے شکار کیا اپنے لیے اور اس نے محرم کو دے دیا تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ محرم خود جا کے شکار کرے اور پھر اس کے لیے وہ حلال ہو۔ فی الاغتسال لدخول مکہ تھا، مکہ میں داخل ہونا ہے تو غسل کر لیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا جب مکہ میں داخل ہوئے، بفخ، مقام فخ پر، یہ مکہ کی تحریم ہے اور عظمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوا من اعلیٰ، بلند جگہ سے، وخروجہ من اسفلہ، اور آپ وہاں سے باہر تشریف لائے نچلی جگہ سے۔ لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ داخل من اعلیٰ وخرج من اسفلہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے نہارن، دن کے وقت، ٹھیک ہے۔ فی کراہیت رفع الیدین عند رؤیت البیت، بیت اللہ کو دیکھ کے ہاتھوں کو اٹھانا یہ مکروہ ہے، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں جب حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکے تو استلام کرنا ہو، تو بیت اللہ کو دیکھ کے ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کیا شخص جب بیت اللہ کو دیکھے تو وہ ہاتھ اٹھائے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے، پوچھنے والے کو، مہاجر مکی نے پوچھا تو انہیں حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا تم نے اور میں نے کٹھے آقا کے ساتھ حج کیا ہے، افکنہ نفعلہ، کیا ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے نہیں، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیف الطواف، طواف کیسے کیا جائے؟ طواف کا مطلب 7 چکر ہے، کوئی کہے 10 طواف کی، اس کا مطلب ہے 70 چکر، ایک طواف میں کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر ہیں، کتنے جی؟ 7 چکر ہیں۔
ہاں اگر کوئی مسلسل نہیں لگا سکتا تو وہ تھوڑا وقفہ کر لے، بعد میں پورے کر لے. 7 چکر پورے ہوں گے تو ایک طواف. ایک چکر کو کچھ لوگ نا دیہاتی ایک چکر کو ایک طواف کہہ دیتے ہیں. تو 3 طواف کرنے ہیں تو 21 چکر لگانے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ بس جناب جیسے مرضی کرتے رہیں. تو ایک طواف کم از کم کتنا ہے جی؟ بلکہ ہے ہی 7 چکر کا ایک طواف. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مکہ میں، مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو استلام کیا. فاستلم، حجر اسود کو استلام کیا. استلام کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کا اشارہ کرنا اور پھر ہاتھ کو بوسہ دینا. ثم مدا علی یمینہ، پھر دائیں طرف شروع ہوئے. فرمل ثلاثا، 3 چکر میں رمل کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. رمل کیا مطلب کہ یوں کندھے زور زور سے، یعنی کہ اکڑ کر چلے تھوڑا سا، اور کندھے اٹھا کے تاکہ ہیبت طاری ہو. فرملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ کفار کہہ رہے ہیں مسلمان لاغر ہے، طواف کر رہے تھے، تو آپ نے سینہ چوڑا کیا اور کندھے اٹھا کے چلنا شروع کر دیا. تو یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی، اور یہ مستحب عمل ہے. جو طواف کرے وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے. لیکن چونکہ اب رش زیادہ ہوتا ہے، رمل ممکن نہیں ہوتا، تو رمل کوئی کر لیتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رمل کرتے ہیں اور لوگوں کو دھکے لگتے ہوں. اگر آسانی والی صورتحال ہے، یا اگر کوئی رمل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر مطاف جو نیچے والا سین ہے وہاں اس جگہ پہ جائے جہاں رش نہ ہو، یا پھر وہ اوپر والے پورشن سے طواف کرے. اور وہ چکر ہی کئی کلومیٹر کا ایک چکر ہوتا ہے. حاجی جب طواف کرتے ہیں اور پورے مسجد حرام میں طواف ہو رہا ہوتا ہے، تو جو سب سے اوپر والی چھت پہ ہے نا، اس کا وہ جو ایک چکر ہے طواف کا، وہ ایک چکر ہی غالباً 7 کلومیٹر کا بنتا ہے. تو وہ ایک طواف 50 کلومیٹر کا بنتا ہے. تو جو سب سے آخر میں جو کھڑا ہوگا. اچھا، تو آپ نے 3 چکروں میں رمل کیا، ومشى 4، اور 4 میں چلے. رملہ یعنی کہ عام روٹین سے ہٹ کے آپ تیز چلے اور ذرا سینہ بلند کر چوڑا کر کے. اچھا، پھر 4 چکر اپنے نارمل رفتار میں. ثم اتى المقام، مقام ابراہیم پر آئے اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور 2 رکعتیں ادا کی. اور کہاں کھڑے تھے؟ کہ مقام آپ کے اور کعبہ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ سامنے مقام ابراہیم ہے اور پھر اس کے پیچھے کعبہ ہے. پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے، 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اسے استلام کیا. ثم خرج الی الصفا، پھر صفا کی طرف گئے. اظنہ، راوی کہتے میرا خیال ہے پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. پھر رمل من الحجر الی الحجر، رمل جو کیا جائے گا نا وہ حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پہ ہی ختم ہوگا. رمل من الحجر الی الحجر 3 ومشى 4. باب ما جاء فی استلام الحجر والرکن الیمانی دون ما سواہما. اچھا، بوسہ صرف حجر اسود کا لیا جائے گا یا رکن یمانی کا لیا جائے گا؟ رکن یمانی اگر آپ کعبہ کو دیکھیں تو وہ تھوڑی سی جگہ جہاں پہ کعبے کا غلاف نہیں ہے اور نیچے سے اس کی وہ اینٹیں نظر آ رہی ہیں، وہ رکن یمانی ہے. ایک تو حجر اسود ہے نا جسے بوسہ لیتے ہیں، اور ایک کارنر پہ رکن یمانی. بوسہ یا حجر اسود کو لیا جائے گا یا یہاں استلام کا معنی بوسہ بھی کیا جا سکتا ہے، رکن یمانی یا حجر اسود. ہر چیز کو بوسہ لینے کے حوالے سے کیا روایت ہے دیکھیں ذرا. ابو طفیل کہتے ہیں میں ابن عباس اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تھا. لا یمر برکن الا استلمہ، وہ جس رکن کے پاس جائیں اسے بوسہ لے لیں. حضرت امیر معاویہ تو کہتے ہیں انہیں حضرت ابن عباس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف حجر اسود کا اور رکن یمانی کا بوسہ لیا ہے. تو آپ کہنے لگے کہ بیت اللہ کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں چاہیے، برکت ہے نا. تو کچھ کہتے تھے کہ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا بوسہ لیا جائے، اور کچھ کا نظریہ یہ تھا کہ جہاں موقع ملے وہاں سے برکت حاصل کی جا سکتی. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف متطابعا، آپ نے طواف کیا حالت استباء میں. استباء ہوتا ہے کہ محرم اپنا جو اس نے احرام باندھا ہوتا ہے اس کی چادر اپنے دائیں نیچے سے نکال کے بائیں پہ
دونوں سرے بائیں کندھے پہ رکھ لیتے ہیں، اسے استباء کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس طواف کیا حالت استباء میں، والہ بردن، اور آپ پر چادر بھی تھی۔ تقبیل الحجری، حجر اسود کا بوسہ لینا۔ حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور کہا انی اقبلک، تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، اور اگر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے چومتا نہ دیکھتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ یہ مختصر روایت ہے، باقی اس کی تفصیلی روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ آقا نے چوما۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا کہ یہ پتھر ہے اور یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ اس کا نفع یہ ہے کہ یہ اپنے چومنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا اور ان کی شفاعت کرائے گا۔ تو پھر آگے چل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ کہا، اب مجھے ایگزیکٹ جملہ یاد نہیں ہے، مفہوم اس کا یہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی قوم میں رہوں کہ آپ اس قوم میں نہ ہوں، یعنی کہ حضرت عمر نے کہا میں وہاں نہیں رہنا چاہتا جہاں حضرت علی نہ ہو، میں وہاں رہنا چاہتا ہوں جہاں حضرت مولا علی ہوں۔ اگلی روایت بھی اس طرح، راوی کہتے ہیں میں نے آقا کو استلام کرتے بھی دیکھا اور تقبیل کرتے بھی دیکھا۔ استلام بتا دیا میں نے آپ کو، اشارہ کرنا، دور سے اسے چوم لینا۔ ثواب دونوں صورتوں میں حجر اسود کو بوسہ دینے کا ہی ہے۔ حجر اسود ہے نا، اب کیونکہ نہیں چومنے والے کی تو وہ سفارش کرے گا، وہ استلام والے کی نہیں کرے گا۔ کیوں بھائی؟ چومنے والے کی سفارش کرے گا، اس کے اندر کون سا وہ ٹرانسمیٹر ہے، یہ میموری کارڈ ہے جو سیو کر رہا ہے۔ تو جس طرح وہ چومنے والے کو یاد کر رہا ہے، رکھ رہا ہے، اسی طرح استلام والے کو بھی وہ یاد رکھے گا۔ بالکل گناہ چوس چوس کے وہ اس طرح ہو گیا۔ پہلے وہ اتنا روشن تھا کہ رات کو بھی دن کا منظر معلوم ہوتا تھا۔ تو حجر اسود پھر بلیک سٹون۔ صحیح کرنی ہے تو صفا سے شروع کرنی ہے، مروہ پہ جانا ہے۔ صحیح شروع کرنی ہے تو کہاں سے؟ صفا سے۔ اب جب طواف کر کے جاتے ہیں نا، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کیے، پھر اب صحیح کے لیے جاتے ہیں، تو جاتے ہیں نا جہاں سے، وہاں مروہ ہے پہلے۔ اب تو وہ پہاڑیاں صرف انہوں نے وہ ڈیکوریشن بنا دی ہے، آگے شیشے لگا دیے چھوٹے چھوٹے، وہ اندر ایک ہی بلڈنگ کے اندر سارا کچھ ہے، ایک ہی چار دیواری میں۔ اب صحیح کے لیے جب جاتے ہیں، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کی، تو یہ مروہ ہے، لیکن صحیح شروع کہاں سے ہونی ہے؟ صفا سے۔ صفا پہ جانا پہلے، تو یہ ایک پورے 1 کلومیٹر کا ایک چکر ہے۔ تو صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا 2 چکر، تو یہ 7 چکر جو لگتے ہیں، یہ کتنے ہو گئے جی؟ 7 کلومیٹر۔ پھر درمیان میں جہاں صحیح جو ہے وہ تیز کرنی ہے، وہاں پہ گرین لائٹس لگائی ہوئی ہیں کہ یہاں سے دوڑ کے چلنا زیادہ بہتر ہے، اور وہ پہاڑیاں موجود ہیں صفا کی اور مروہ کی بھی۔ صفا سے آغاز کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح آغاز کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے کیسے حکم دیا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اس میں صفا پہلے ہے اور مروہ بعد میں ہے۔ صفا اور مروہ کی صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں صفا اور مروہ کی صحیح کس لیے کی؟ لیوری المشرکین قوتہ، تاکہ مشرکوں کو دکھائیں کہ مسلمان کتنے قوی ہیں۔ اور اصل میں یہ سنت ہے نا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی، کہ وہ پانی کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور حج سارے کا سارا دیکھیں تو یہ اللہ کے بندوں کی یہ ساری سنتیں ہی ہیں، اور سارے کا سارا حج عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں اللہ کے بندے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کس کے قدم ہے؟ کعبہ کس نے بنایا؟ صفا مروہ کیا ہے؟ زمزم کس کے پیروں سے نکلا؟ وغیرہ ذالک۔ تو یہ اللہ کے بندوں سے منسوب۔ اگلی روایت دیکھیں، راوی کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو دیکھا صحیح میں وہ چل رہے تھے، میں نے ان سے کہا آپ صفا اور مروہ کی صحیح میں چلتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح کر، اچھا صحیح ہوتا ہے تھوڑا دوڑنا، ایک ہوتا ہے سعیتو تیز چلنا اور مشیتو نارمل رفتار میں چلنا۔ تو کہتے ہیں آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کے چلتے ہیں؟
کہا میں دوڑ کے چلتا ہوں کیونکہ میں نے آقا کو دوڑتے دیکھا ہے، اور میں آرام سے چلتا ہوں کیونکہ میں نے آقا کو آرام سے چلتا بھی دیکھا ہے. سمجھ آئی؟ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور میں کیا ہو چکا ہوں؟ بوڑھا ہو چکا ہوں. مطلب اس کا کیا، میں جب دوڑنے کی پوزیشن میں تھا تب دوڑتا تھا، اور اب چلنے کی پوزیشن میں ہوں چلتا ہوں. اور وہاں پہ جو چل نہیں سکتے ان کے لیے ویل چیئرز موجود ہوتی ہیں، وہ ویل چیئر پہ اس کا وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں. ذرا تیز چلنا اور درمیان میں ایک جگہ آتی ہے دوڑنے کی. سمجھ آ گئی؟ طواف کرنا سوار ہو کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پہ سوار ہو کے طواف کیا. جب آپ رکن کی طرف آئے، رکن یمانی، اشارہ الیہ، تو اس کی طرف اشارہ کیا. یہ استلام ہے. اگر کوئی مجبوری ہو تو آدمی سواری پہ سوار ہو کے طواف کر سکتا ہے. طواف کی فضیلت کیا، سبحان اللہ. جس نے 50 طواف کیے، یہ 50 چکر نہیں، 50 طواف، یہ 350 چکر بنتے ہیں. جس نے 50 طواف کی، خارج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو گناہوں سے اس طرح نکلا جس طرح آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا. فی الصلاۃ بعد العصر و بعد الصبح لمن یطوف، عصر اور صبح کے بعد جو طواف کرے وہ نماز بھی پڑھے. اگر روایت میں آئے گا کہ جو طواف کرے وہ اس کے 2 رکعتیں نفل ادا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، اور یہ طواف کی نماز ضروری ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب نماز ہے، یہ ضروری ادا کرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے بنی عبد مناف، کہ اس گھر کے طواف سے تم میں سے کوئی نہ روکے کسی کو، اور دن اور رات کے کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کی نماز ادا کریں. سمجھ آئی؟ دن اور رات کسی بھی وقت اس کی، یعنی کہ دیکھیں نا، فجر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے، لیکن طواف کیا ہے تو اس کی نماز ادا کرنی ہے، چاہے دن فجر کے بعد کیا ہے یا عصر کے، کیونکہ یہ 2 رکعتیں نفل نہیں ہیں، یہ ضروری ہیں. ان 2 رکعتوں میں کیا پڑھا جائے گا؟ کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر کیا پڑھا گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا پہلی رکعت میں سورہ اخلاص، دو صورتیں پڑھیں، اخلاص اور قل یا ایھا الکافرون. یعنی کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور دوسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھا. اگلی روایت بھی دیکھیں، اس کی وضاحت آ گئی، اور یہ مستحب ہے. ننگے ہو کے طواف کرنا مکروہ تحریمی، حرام، جائز نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آئے جب حضرت ابوبکر کے ساتھ پہلی دفعہ حج کا قافلہ بھیجا 300 لوگوں کا، اور پھر پیچھے حضرت علی کو بھیجا کہ جائیں جا کر ان کو حج کے احکام سکھائیں، اور اگلے سال آقا تشریف لائے. تو حضرت علی سے پوچھا گیا کتنی چیزیں لے کر آپ آئے ہیں، کتنے احکام لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا 4 چیزوں کا حکم لے کے آئے. نمبر 1، لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ، کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے. یہ جنت کا لفظ ہے، یہ کعبہ ہے، مکہ ہے، جنت ہے. اچھا، اور ولا یطوف بالبیت عریان، ننگے طواف نہیں کیا جائے گا اس کا. اور مسلمان اور مشرک اس سال کے بعد جمع نہیں ہوں گے اس شہر میں، کیونکہ یہ حرم ہے اور مشرکوں کا داخلہ ہی منع ہو گیا یہاں پہ. اور جس کا اور آقا کا معاہدہ ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گا، اور جس کا معاہدہ نہیں ہے اسے 4 مہینوں کا وقت دیا جا رہا ہے، یہاں سے چلا جائے اور اس علاقے کو چھوڑ دے. جو حرم ہے وہ صرف کس کے لیے؟ للمسلمین فقط. حدود حرم شروع جہاں ہوتی ہے وہاں لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط، یہاں صرف اور صرف مسلمان داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہوگا. لے جی.